اور حسین کی محبت عام محبت نہیں ہے، یہ فقط اور فقط مومن کو عطا۔ ماشاءاللہ ایک فرمان کہ قبلہ یار شاہ صاحب فرماتے تھے جب بھی مجلس بیان کی جائے اس میں میرے فضائل جبکہ اور فرمان اور شان مجھے فرما رہے فرمان سن سو جی ماشاءاللہ پروگرام ہے سننا ہاں جی اگر سننا پروگرام ہے تو مل کے ذرا ایک نعرہ حیدری میرے 8ویں ہلال ولایت فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 صفتیں۔ مومن کی کتنی صفتیں؟ 5۔ مجلس اکثر درس سنتی اگر یاد کر لو تو انشاءاللہ جو ہے نا میں کبھی اس واسطے نہیں کہ میں کوئی نام کمانا ہے یا میں کوئی اپنا میں فقط اس واسطے ایک درس دینا ہے ایک پیغام پہنچانا ہے میرے عقیدت میں عقیدت کی وجہ سے کروں میں اس واسطے کبھی نہیں پڑھا کہ میں مال و دولت حاصل کرنے کی مطلب نہیں فقط اور فقط آپ کی عقیدت آپ کی محبت اور چونٹ دے تو میں اس واسطے آنا بھی صرف جڑا نا تو محمد کی زیارت بھی ہو جاوے کیونکہ ایک میری تھوڑی بہت خدمات ہے اور خالق کی کائنات جڑا ہے میں دعا کرنا کہ ان خدمات میں اپنی بارگاہ قبول کروں ایک صلوات پڑھیے بابا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 8ویں ہلال ولایت فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں توجہ ہے موضوع ٹچ رہا انشاءاللہ اگر تو ساتھ دیتا میرا گھبرا نہ گئے تو میں انشاءاللہ جڑا نا لطف آسا مومن دی کتنی صفتیں ہیں دل تھوڑی جی سخت اگر دل مان بنے تھا ہاں جی لیکن قریشی مومن غیر مومن نہیں بولے گا۔ پہلی صفت مومن کی میرے 8ویں ہلال ولایت فرماتے ہیں کہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا 51 رکعت نماز تہجد کی نماز رضا کے 51 رکعت پڑھنی میں کر لے کے نہیں چلو آج کل تہجد نہ پڑھی وجہ تے کم از کم بندہ واجبات ادا کر لے تے تہجد وہی بندہ پڑھتا ہے جڑا 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہو جڑا 5 وقت کی نماز نہ پڑھے وہ تہجد کوئی نہیں پڑھنی سمجھ نہیں پئی ہے۔ میرے چھٹے ہلال ولایت فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اگر کتنی مشکل حاجت ہو اگر 40 دن مسلسل نماز شب پڑھے تو خالق کائنات اس کی مشکل کو ادا مشکل آسان فرما دیتا ہے اس کی حاجت 51 رکعت نماز میں بڑا جلدی گزر رہا ہوں اپنے مومن کی پہلی علامت 51 رکعت وہ نہیں تو کم از کم 17 نہ پڑھ سکتا ہوگا 17 پڑھن دی وہ واجب ہے نا جو بندہ واجب نماز نہیں پڑھ سکتا نا ہاں جی وہ ایسے سمجھے مجھ سے خدا ناراض ہو گیا ہے سمجھ آ رہی ہے گل نہیں ہاں جی خدا ناراض ہو جائے جس سے تو اس کو سجدے کی توفیق نہیں دیتا سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے یہ تو اللہ ناراض ہو رہا ہے سمجھ آ رہی ہے ناراضگی نہیں مل کے ذرا نعرہ سناوے محبت انسانیت کا نام حسین ہے اور حسین سے محبت کا نام نماز ہے اور یہ محبت حسین پتہ کیا ہے کس کی سنت ہے جی ساری اپنی ہے اپنی بنائی ہوئی ہے گھبرا کیوں گئے ہو کس لیے سلطان الانبیاء کی سنت ہے سلطان الانبیاء کی سیرت کا نام محبت ہے رسول کے فعل سنت ہے یا نہیں ہے کون تیرا رسول کرے گاڑی بس ہے سنت ہاں جی آج تے مولوی نو جیب دنارے چھوٹی جی جیب بنا کے مسواک ٹوک کے دے اس میں تو سنت رسول آتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا ہاں جی آتا ہے کہ نہیں آتا چخروں سے اوپر سلوار کر کے نماز پڑھنے کو کیا بولتا ہے ہاں جی سنت حسین ہے دوتا موٹے تو رکھ کے دور پانا یہ سنت حسین سنت رسول آتا ہے کہ نہیں آتا اور تجھے 1400 سال کے بعد مسواک کی سنت یاد ہے چخروں سے سلوار اوپر کرنا سنت یاد ہے اور تجھے یہ سنت یاد نہیں ہے کہ جس کو بلند کر کے اپنے ہاتھوں پہ سید الانبیاء فرما رہا ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے
غیر مومن کبھی محبت نہیں کرے گا. مومن وہی ہوتا ہے جب سجدہ پیشانی پر رکھ کر سیرت امیر المومنین کو زندہ کرے. جب سیرت امیر المومنین کو زندہ نہیں کر سکتا، میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، بلکہ کائنات کا کوئی بندہ اس کو مومن نہیں کہہ سکتا. دوسری صفت سامنے آ رہے باپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بلند آواز. یہ مومن کی علامت ہے، غیر مومن اس کو کبھی نہیں اختیار. توجہ ہے، گھبرائے بیٹھے ہو میں جانا. مومن بسم اللہ. میں کبھی سوچنا یار کہ اللہ مولا نے اس بسم اللہ نو بلند آواز پڑھنا کیوں رکھے؟ سوچا نہیں؟ بسم اللہ بلند آواز پڑھنا. مجھے قرآن چھوڑو، خاموش بھی کبھی نہیں پڑھی، خاموش بھی کبھی نہیں پڑھی. میرا تجربہ ہے، میں سعودیہ تک گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں تک. وہاں بھی لوگوں کو نماز پڑھتے ہو، ان کی صفوں میں کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا. شاید ہو سکتا ہے دھیمی آواز سے پڑھ لیں، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا دھیمی آواز سے پڑھتا. دھیمی آواز سے بھی کوئی نہیں پڑھتا. اس لیے کہ شاید میرے مولا نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا پہچان نہیں ہو سکے گی کہ شیعہ کون ہے، کون کس سے محبت کرنے والا. جب چند آدمیوں میں چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی بندہ نماز پڑھے گا اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ شیعہ ہے. یار محمد کا چاہنے والا ہے، یہ جعفری ہے. سمجھ آتی بھئی ہے؟ جعفری سڑین دے ہو کوئی نا؟ جعفری سڑین دے ہو کوئی نہیں؟ جعفری کیا؟ جعفری اس کا پتہ قیامت والی دیوار لگ سی. جس وقت اللہ کرے گا کہے گا نا کہ کون ہے، ادھر سے آواز ہے جعفری. کیا کہے گا؟ جعفری. سمجھ آگئی بات کی؟ مومن 51 رکعت نماز پڑھنا. بابا غلام بات سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں سمجھ آندی پئی؟ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے والا. تیسری صفت التقدم بالیمین، دائیں ہاتھ میں مومن انگوٹھی پہنے گا. مومن دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہو یا کھپے ہاتھ میں بنو میدی علامت میں فتوہ نہیں پہنے. اور انگوٹھی بھی کیا ہے؟ عقیق کی ہونی چاہیے. عقیق اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب اسے عقیق کی. قبلہ یاد شاہ صاحب جملہ فرمائے ہیں بندے آج کل سونے دیا منگیاں پایا ہے کہنے دیا اور کوئی نہ کہنے صاحبریاں دیتی ہے. صاحبریاں دی نشانی ہے جی پہلے. قبلہ صاحب فرماتے تھے کہ سونا پہنے کے لیے بندے کو کم عورت ہونا چاہیے. برات تو نہیں ہو گئے. ہاں التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت ہے میرے مولا. مومن سنت کو زندہ رکھے گا. میں جلدی گزر رہا ہوں. کتنی ہو گئی ہیں جی؟ 3. چوتھی بیان کرا. مومن کون ہوگا؟ السجود علی قربت الحسین. مومن خاک شفاء پر سجدہ کرنے کو افضل سمجھے گا. مومن جب بھی سجدہ کرے گا مٹی کے اوپر. مٹی کھانا حرام ہے. بتائینے یہ انسان جو چیزاں نال بڑھے ہیں کہنی ہے کہ لینا ہوا پانی آگے دیں. دو دے شفاء ہے دو دے بیماری نگل لیکن اس واسطے مٹی کھانا حرام ہے. میرے ساتھ امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پاک شفا کھا کر مر جائے اس کی موت کو ہم شہادت کی موت
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پر لعنت، آواز بلند کر صلوات۔ ہر مٹی ایسی شفا نہیں ہے، ہاں جی، جیڑی مٹی ہے شفا ہے، خاک شفا ہے۔ اسی لیے صادق آل محمد 8ویں لال ولایت تک فرماتے ہیں کہ جب بچوں کا تعلق اٹھاؤ انکو بتربت الحسین، اپنے بچوں کا تعلق تربت حسین سے اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل سکے کہ اس کا رشتہ حسین سے ہے، یزید سے ہے۔ بچپن چھٹی دیتی کرو، بچہ پیدا ہو خاک شفا آب زمزم سے بچے کو گھٹی دیا کرو تاکہ بچہ حسین سے محبت کرے۔ اس کے دل میں کس کی محبت ہو؟ حسین سے محبت کرے۔ خاک شفا کے بارے میں اگر زیادہ تو ایک جملہ اور کہتا تو ایک ہے ناصر الدین قاجار بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ جو ہے نا بادشاہوں کے جو رویے ہوتے ہیں نا وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا ایک کزن تھا فرحاد ابن، اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تاریخ سے آپ کی وابستگی ہو، آپ نے سنا ہو تو فرحاد مرزا جو ہے وہ اس کا ایک کزن، وہ کزن بادشاہ سے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ کزن بادشاہ خاندان جو ہے نا یہ بہت بڑی ریل فیملی سے ان کا تعلق تھا، ریل فیملی شمار ہوتی، جہاں لاہور میں بھی کزن بادشاہ خاندان کے لوگ جو ہے وہ سیٹ آئے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مقام زخار۔ مقام زخار عربی میں کتاب ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے۔ اگر فارسی میں ہوتا ہے مقام زخار کا معنی سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ بیٹھے، مقام زخار کا معنی ہے کہ تیز دار تلوار۔ ماشاءاللہ اگر فارسی میں ہوتی تو پھر اس کا معنی ہوتا شمشیر تند، یہ اس طرح معنی ہوتا، اس طرح۔ اس کا نام کیا رکھا ہے اس نے؟ عربی میں کتاب ہے اور عربی میں ہی اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو ہے وہ ایک منت کے سلسلے میں لکھی۔ اس کے مقدمہ آپ پڑھیں نا، تقریر جو اس کے اوپر لکھی ہے، آغا آیت اللہ کاشانی نے بھی کہا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر مقدمے کے اوپر جو ہے نا یہ مقدمہ لکھا ہے، تقریر لکھی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو مستند کتاب کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا ایک اتھینٹک کتاب ہے مقتل سے۔ اور اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں اس مشکل سے نکل گیا، اس مشکل سے میں نکل گیا تو میں مقتل پہ ایک کتاب لکھوں گا، مقتل کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا۔ اور وہ مشکل اس کی جو ہے نا وہ حل ہوئی تو اس نے آ کر یہ کتاب لکھی جس کا نام اس نے مقام ذخائر دی۔ یہ مقتل کی کتاب ہے، اور آج تک جتنی بھی کتابیں مقتل کی ہیں ان تمام کتابوں میں اتھینٹک کتاب جو ہے وہ یہ مقتل مقام ذخائر۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، یورپ سے میں نے ایران کا سفر کیا، کشتیوں کا سفر ہوتے تھے بڑے بڑے جہاز میں، تو راستے میں طوفان آ گیا، اور طوفان اتنا تلاطم خیز تھا کہ کشتی کبھی دائیں ہاتھ کو لے لیتی تھی، کبھی بائیں ہاتھ کو لے لیتی تھی۔ وہ یہ نہیں جی ہوتا نا بھائی وہ قانون دے وچ کی ہوندا ہے بھائی، وہی نا مثال آ میں پنجابی نہیں دسیا، جس طرح سمجھ لو اعزاز ہم سے زلزالہ، ہاں جی جب کیا ہوگا زمین جو ہے وہ اس طرح چھڑکائی جائے گی، اس طرح زلزلہ آئے گا، اس طرح ہچکولے کھا رہی تھی وہ کشتی، وہ بڑی شپ جہاز۔ وہ کہتا ہے کہ نوبت بہیں یا رسید اس مقام پہ پہنچ گئی کہ ہماری زندگی کی امیدیں ختم ہو گئی، زندگی کی امیدیں ختم ہو گئی۔ پڑھ لینا جا کے پھر اگر ٹائم ملے کہیں سے کتاب میسر ہوئے۔
تو اس نے کہا کہ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے جیبوں سے پرس نکال کے پھینک جمع پونجی جو ان کے پاس تھی نا جتنے لے کے چلے وہ سب کچھ نکال کے اور ادھر سے کیپٹن پہ بھی اعلان کر دیا. کیپٹن جب اعلان کر دے آگے کہ اب زندگی کی کوئی توقع نہیں ہے تو ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی مجھے بتائیں. تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بہت سوچا, اچانک میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ خاک شفا کے اندر اتنی, اب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, چند ذرے اس خاک شفا کے میری جیب کے اندر تھے, میں نے ان کو ہاتھ میں اپنی انگلیوں سے مس کیا اور ایسے باہر نکال کر اس میں جو طوفان آیا ہوا تھا سمندر کی لہروں میں چھڑکایا. جیسے ہی میں نے وہ چند ذرے چھڑکائے نا بالکل تلاطم رک گیا. کہتا ہے زندگی میں ایسا تلاطم, کیپٹن کہتا ہے نا ہم نے دیکھا ہے, 30 سال گزر گئے ہیں ہم سفر کرتے ہوئے, بڑے بڑے شپ چلاتے ہوئے, ایسا تلاطم نہیں دیکھا. بچنے کی امید نہیں تھی, اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اس تلاطم کے اندر جیسے ہی میں نے ہاتھ ڈالا تو فوراً سکون آ گیا, کشتی میں سکون آ گیا, کشتی کا تلاطم رک گیا. اب کیپٹن بھی آ کے کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا نہیں ہے. آج تک اتنا بڑا تلاطم ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جو تلاطم آج تھا نا بچنے کی امید نہیں تھی. بچنے, بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں, وہ بھی چھوٹے شپ نہیں ہوتے تھے, بہت بڑے بڑے شپ ہوتے تھے, بچنے کی امید نہیں تھی. لیکن اللہ جانے یہ تلاطم اس طرح سے رکا ہے کہ جیسے آنکھ جھپکنے کی بات جو ہے جھپکنے کی بات ہو, وہ تلاطم رک گیا. تو پھر میں نے باہر آ کے جو ہے نا وہ کتاب یہ مقام ذخائر جو ہے وہ لکھی, مقتل کے اوپر اپنی منت کو پورا کیا تھا, اور آخر میں اس مقدمے کے اوپر یہ جملہ لکھتا ہے کہ جس حسین کی تربت کے اندر اتنی شفا ہے, اللہ جانے وہ حسین کتنی وہ حسین کتنی عظمت کا مالک ہوگا, جس کو رسول نے اپنا خون کہا ہے, جس کو رسول نے اپنا جسم کہا ہے. اور رسول وہی ترجمان زبان نے یہ فرمایا ہے, الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. بھائی جان کوئی بچہ یہ کہے نا کہ یہ میرا بابا ہے میں اس سے ہوں, یہ تو بات مانی جا سکتی ہے. اگر یہ کہے کہ یہ میرا بابا مجھ سے ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر میں بات کروں گا, وقت نہیں ہے ابھی, وقت تمام ہو رہا ہے, کروں گا. وہ حسین جس کو سید الانبیاء نے کہا ہے کہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, ہر مقام پہ تعارف کرایا ہے. کیوں؟ در حقیقت حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے. جس نے حسین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, جس نے اللہ کو, جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کے اوپر جنت واجب. سمجھ آئیے کہ ابھی کوئی نہ فرمان پہنچ رہا ہے, کوئی نہیں پہنچ رہا ہے. جی السجود علی تربت سمجھ آئی گل دی. حسین دی خاک شفا کیوں؟ اس واسطے کہ اس دے وچ حسین دے خون دی بخشش, اس واسطے اس خاک نو خاک شفا بنا. جی پانچویں گل تے آخری گل, جی بندہ جڑا مومن ہوئے اس کی علامات ایک علامت ہے کہ زیارت اربعین. ماشاءاللہ. کیونکہ بلا جی گھر تے تلاوت کی تھی کرو ہر ٹائم. میں اپنی اکھاں دیکھیا واقعہ کیتا کلی واٹنی کرنی, ایک ڈاکٹر صاحب ہوندے سن امام حسین, روزانہ صبح دے وقت زیارت عاشور, زیارت اربعین کی تلاوت. مریض شخص بیماری بھی کبھی کبھی شفا ہوتی, رحمت ہوتی. سمجھ نہیں پئی, ہر بیماری نہیں رحمت ہوتی. مطلب تو نے کہ کھا دے تے بڑا کہ بے بیمار ہو گیا تو رحمت ہے, یہ جڑا نا بیماری رحمت ہے نہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے. میں نے خود اپنی
आंखों से उस बंदे को देखा है ज़ियारत आशूर की तिलावत करते, ज़ियारत अरबईन की तिलावत करते, लेकिन जिस वक्त उसकी मौत हुई है ना सुबह के वक्त, समझ आ रही है बात? थोड़ी सी तकलीफ महसूस की है उसने, बेटों ने उठाया है उसको, उठा के चारपाई पे डाला है, कोई दवाई देने लगे, कहते हैं छोड़ दो मेरे मौला मुझे देने, अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ज़ियारत अरबईन नहीं, इतना अरबईन पढ़ी कर करबला न जा सको, वहाँ पे ज़ियारत न पढ़ सको, अपने घर के शहर में खड़े होकर ज़ियारत अरबईन की तिलावत कर छोड़ा करो, तुझे आशूर जाने का करबला में ज़ियारत इमाम हुसैन का सवाब घबराते नहीं गए। ये मेरा पैगाम याद है ना, हुसैन की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत का तारुफ किसने कराया है? जी सैयद अल-अंबिया ने कराया। तवज्जो है जी। जनाबे ये जुमला कहता है, एक जुमला यौम बनाया जाता है जिसको यौम हुसैन कहा, कज़न बादशाह के पास, ये लाहौर के अंदर यौम हुसैन, यौम हुसैन मनाया गया ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं। तो उस वक्त आज भी ये जुमला जो है ना वो उन कज़न बादशाह के घर में जो है ना फ्रेम करके लिखा हुआ, फ्रेम करके लिखा हुआ है। वहाँ पे बड़े बड़े फलासफों ने, मुफस्सिरों ने, तफसीरों ने, बयान करने वालों ने वहाँ पे किताब किया। उस वक्त मौलाना कौसर न्याज़ी भी वहाँ पे, उनको भी दावत दी गई थी कि आए आप भी, मौजू है ज़िक्र हुसैन और इसके ऊपर कुछ बात करें। ये मौलाना कौसर न्याज़ी जो था ये भुट्टो के दौर में जी, कौसर न्याज़ी का जो उस वक्त वज़ीर मज़हबी अमूर था, मतलब मुझे इतना याद है, ये वज़ीर मज़हबी अमूर था, इसको भी बुलाया गया। तो इसने तकरीर जब ख़त्म की ना तो इसने एक जुमला कहा कि क्या कहने उस अली के, मेरे साथ नहीं है, क्या कहने उस अली के जिसने दीन को हुसैन जैसा बेटा दिया। समझ आइए है? अली को मेरे लाल आए होके कोई ना घबराए तो नहीं बैठे। क्या कहने उस अली के, बड़ी दाद मिली, बड़ी लोगों ने दाद दी थी, बड़े बड़े फलासफर, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुफक्किर बैठे हुए थे, बड़ी दाद दी। मौलाना कौसर न्याज़ी के एक जुमले पे ये जुमला कहकर वो नीचे उतरा। मरहूम किबला हाफिज किफ़ायत हुसैन वहाँ पे मौजूद थे, और किबला हाफिज किफ़ायत हुसैन सरमाया मिल्लत है, कोई आम हस्ती नहीं थे। उन्होंने कहा बेटे न्याज़ी मेरी बात भी सुन के जा जी, मेरी बात भी सुन के जा। ये तो तुम मान गया है ना कि बेटा बाप अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा, घबरा गए हो यहाँ, बाप अच्छा हो तो बेटा, ये बात मान गया है ना कि क्या कहने उस अली के जिसने दीन को हुसैन जैसा बेटा दिया, तो फिर बेटे न्याज़ी ये बात भी मान के जा कि क्या कहने उस अबू तालिब के जिसने दीन को अली जैसा जी, क्या कहने अबू तालिब के जिसने दीन को अली जैसा बेटा दिया। हुसैन की जात कोई आम जात नहीं है। किबला अज़हर हुसैन बैती मरहूम का एक जुमला आपकी खिदमत में हल करके आपकी ज़हमत को बर्खास्त करूँ, टाइम काफ़ी हो गया। वो फरमाते मैं लखनऊ में बैठा था, लखनऊ में मैं मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़ने के बाद मैं अंदर बैठा, एक हिंदू मेरे पास आया, किबला एक हिंदू मेरे पास आया, और उस हिंदू ने आकर कहा कि मैं भी मजलिस पढ़वाना चाहता था, मैं भी मजलिस पढ़वाना चाहता था। किबला साहब फरमाते हैं मैंने उसे देख के कहा यार तू हिंदू है, या पहले अपने घर को पाक कर, साफ कर, तौहीद का जिक्र करा, जब रिसालत का न तो तौहीद को मानता है, रिसालत हुसैन की मजलिस।
نصر فرماتے ہیں کہ میں نے اس نے جو جملہ کہا نا اس نے مجھے ہلا کیا کہتا ہے کہ جس گھر کے اندر میں نے آنکھ کھولی ہے میں نے سوائے بت پرستی کے کچھ نہیں دیکھے. میں تھوڑا بیدار ہوں, آخری بات کر رہا ہوں. اس گھر میں میں نے آنکھ کھولی ہے سوائے بت پرستی کے میں نے کچھ نہیں دیکھا. مجھے کیا پتا توحید کیا ہے, مجھے کیا پتا رسالت کیا ہے, مجھے کیا پتا کیا کیا ہے. ابن فرماتے ہیں کہ پھر تو حسین کی مجلس کیوں کرواتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کرواتا ہوں کہ جب میں اپنے گھر کی ڈیوڑی کے اندر قدم رکھتا ہوں نا تو میری نظر ماں پہ پڑتی ہے تو میں اس کو ماں سمجھتا ہوں, بیٹی پہ پڑتی ہے تو میں اس کو بیٹی سمجھتا ہوں, بہو پہ پڑتی ہے تو میں اس کو بہو سمجھتا ہوں, بیوی کو پڑتی ہے تو میں اس کو بیوی سمجھتا ہوں. تو یہ قدر اور یہ عزت میں نے مجھے حسین کے در سے ملی ہے. حسین محسن انسان, حسین نے کائنات کو انسانیت سکھائی ہے. مجلس حسین ہے اس میں ایسے نہ آیا کر بات طہارت ہو گیا ہے. اللہ صاحب تشریف فرمایا پوچھا کرو مجلس کے آداب کیا ہے. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے اس میں بڑے بڑے خان صاحب آ کے بیٹھتے ہیں تو زمین پہ بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے افسر آتے ہیں تو نیچے بیٹھتے ہیں. اس گھر کے اندر کوئی امیر ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے, لیکن حسین کے گھر میں کوئی امیر نہیں ہے. حسین کے گھر میں اس کی عزت ہے جس کے اندر خلوص ہے. یہ اپنے اپنے خلوص کی بات ہے کہ کتنا تیرے اندر خلوص ہے, تڑپ پیدا کر رہا ہے. جتنی تڑپ زیادہ ہوگی, بیٹے کو تکلیف ہونا تو تڑپ کس کے اندر ہوگی؟ ماں محسوس کرتا ہے, کوئی دوسرا بندہ محسوس کرتا ہے. اور یاد رکھنے محترم دوست, اس کائنات کے اندر حسین تیرے باپ کی حیثیت ہے. تیری طرف اگر حسین اپنی علی کو نہیں ہوگی تو کون کیوں کرے گا؟ تیرا درد اگر حسین کو نہیں ہوگا تو کس کو نہیں ہوگا؟ یہ مجلس معمولی نہ سمجھا کرو. آتی ہے اس میں حسین کی ماں غصہ دینے آئے, خلوص سے آئے, متکبرانہ انداز میں اختیار عاجزانہ منکسر مزاج بن کے آیا. حسین کی مجلس کچھ حاصل کرنا ہے, کچھ لینا ہے,